بیان نمبر 43 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالی، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسا احد ہے جو اپنے صفت سرمدیت یعنی ازلی و ابدی ہونے میں یکتا ہے۔ وہ ایسا شکور ہے جس کے علاوہ حقیقتاً کسی کا شکر کیا جاتا ہے نہ کسی کی حمد۔ وہ ایسا غفور ہے جو سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ حقیقی ہے جس نے سب ممالک اور بادشاہوں کو فنا کیا جبکہ اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ وہ ایسا بلند رتبہ ہے جس کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں۔ وہ ایسا حاکم مطلق ہے جس نے تمام اہل دنیا کی موت کا اٹل فیصلہ فرما دیا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ اس نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ قابل حمد و ستائش راہ حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں اس ہستی کے سامنے پردہ بنائے رکھا جس کے لیے بروز قیامت شفاعت لواء الحمد یعنی حمد کے جھنڈے کا وعدہ ہے، اور اس ہستی کو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت واضح فرمائیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا اظہار اور تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ان کا ذکر بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین کی شرک کی آگ کو بجھایا اور مومنین کے لیے نور ایمان ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو کامل فرحت و سرور عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر موجود شے کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے ساری کائنات کو منور فرمایا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سورہ احزاب۔ حضور نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین امام المتقین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات پر برتر و بالا مقام عطا فرمایا اور اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مکمل نہ ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کو ساری مخلوق کا رسول بنایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
عجب حسن سے نوازا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مومنین کے لیے بہار بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دین اسلام ہمیشہ بلند و مضبوط ہوتا رہے گا اور کفر و شرک کمزور و ذلیل ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصول فروغ کے اعتبار سے طیب و طاہر ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شاہ ایران کے محل کسریٰ میں زلزلہ آ گیا۔ اس کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کی خاطر آپ کو امت کے گناہ گاروں کا شفیع بنایا۔ امت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین توجہ سے سننے اور احکام کی بجاوری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس امت کا رسول اور آخرت میں شفیع بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے سامنے اپنی عظمت و شرف بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف۔ اللہ عز و جل نے حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کا تاج پہنایا اور ساری کائنات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمایا۔ دیہاتی اور شہری لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے گدلے پن سے محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے فارس کا صدیوں سے جلنے والا آتش گدھ بجھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت سے حنادث یعنی آخری ماہ کی 3 انتہا سیاہ راتوں کی تاریکیوں کو روشنی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال کی پوشاک عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرمایا۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یوں بیان فرمائی۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں۔ سورہ فتح۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاندار عزت و مقام پر فائز فرمایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی، اور کاہنوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دی۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اوصاف اور اچھی تعریف ساری کائنات میں عام کر دی۔ رب کائنات نے ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق سے افضل بنایا اور عزت وقار کے عظیم جبے پہنائے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذریعے متنبع فرمایا، اور اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ سورہ مزمل۔ اے میرے دانش مند اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ عز و جل نے اپنے اس محترم نبی علیہ السلام کے لیے کیسے کیسے اعلیٰ انعامات اور اعزاز اور عظیم فضائل تیار کر رکھے ہیں۔ بس یہی وہ رسول ہیں جو خلق عظیم اور عزت و عظمت کی صفت سے
متصف ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ سورہ توبہ۔ بے شک انسان نے سب سے پہلے جس کلام سے ابتدا کی اور زبان نے قوت گویائی حاصل کی، وہ اس ذات کا کلام ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور قوت گویائی عطا فرمانا محض اس خالق کائنات عز و جل کا مخلوق پر فضل و احسان ہے۔ اسے کسی حاجت نے مخلوق کی پیدائش پر مجبور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کوئی ضرورت ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ محتاج تھا کہ مخلوق اس کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ تو مطلقاً غنی و بے پرواہ ہے، اور وہ تو ایسی ذات ہے جس کے خزانے بہت زیادہ خرچ کرنے کے باوجود ختم نہیں ہوتے، اور اس کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ان کے پاس اپنے مخلص و مہربان، عظمت و جلال والے نبی اور سچے اور امانت دار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کے پیغام ربانی پہنچانے کی خوبی بیان کرتے ہوئے وہ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ پارہ 30۔ اللہ عز و جل نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نوری وجود سے کفر کی تاریکیاں دور فرما دیں، آسمان ایمان پر ستاروں کو جمگایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے مہینے کی آخری انتہائی تاریک 3 راتوں کو روشن فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کا شعلہ زن آتش گدھ بجھا دیا۔ شاہ ایران کو اس کے سلطنت کے زوال سے ڈراتے ہوئے اس کے محل کسریٰ میں شگاف ڈال دیے۔ شاہ روم کسریٰ نے اپنی ہلاکت پر دلالت کرنے والا خواب دیکھ لیا۔ اللہ عز و جل نے اس امت کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امتوں پر فضیلت و رفعت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پختہ ارادوں کی تلوار کی برکت سے اس امت کے سامنے بلند و بالا چوٹیوں کو سرنگوں کر دیا۔ اس لیے امت پر لازم ہے کہ شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی 12 ربیع النور شریف کو اپنی سب سے بڑی عید بنا لیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر حد درجہ خوشیاں منائیں، اور غربا و مساکین پر صدقہ و خیرات کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اور یتیموں اور بیواؤں اور کمزوروں کی امداد کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں۔ علماء کرام اور مبلغین لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے واقعات بیان کریں، اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے لوگوں پر جو مہربانیاں فرمائیں ان کو اور آپ کے خصائل حمیدہ کو لوگوں کے سامنے ثابت کریں، تاکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس مقام و مرتبہ اور قدرت و طاقت سے نوازا ہے وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ نیز وہ یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی انسان پیدا نہیں فرمایا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ میں تمہارے سامنے حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق سچے ائمہ احادیث سے مروی چند احادیث بیان کرتا ہوں، اور اس کا آغاز قرآن مجید
فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سورہ المومنون۔ حضرت سیدنا مجذوم بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے، جن کی عمر 150 سال تھی، روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف بروز پیر عام الفیل شاہ ایران نوشیروان سے 42 سال اور بادشاہ عمر بن ہند سے 8.5 سال بعد اس جہان فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک رات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ابتاح میں محو آرام تھے کہ آپ نے خواب میں اپنے جسم اطہر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی۔ اس کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق میں جا پہنچا، دوسرا مغرب میں، تیسرا آسمان تک اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ آیا، یہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی مبارک پشت سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذوفشانیاں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ عز و جل نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند فرمایا تو اپنے فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا، اے نور محمد بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات عز و جل کو سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ عز و جل، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ تجھی سے اپنی مخلوق کی ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ اور دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قلم سے ارشاد فرمایا، لکھ، تو قلم پر 1000 سال تک ہیبت الہی عز و جل سے لرزہ طاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھ۔ پس قلم نے لکھا اور مخلوق کے متعلق علم الہی عز و جل پر رسائی پالی۔ پھر اس نے یہ باتیں لکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد، جو اطاعت الہی عز و جل بجا لائے گا اور اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا، یہاں تک کہ جب حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، قلم یہ جملہ، وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ندا آئی، اے قلم ذرا ادب سے، تو وہ ہیبت و جلال الہی عز و جل سے شک ہو گیا، پھر دست قدرت سے تراشا گیا۔ تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ عز و جل نے قلم سے ارشاد فرمایا، اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گناہ گار ہے اور رب عز و جل غفار یعنی بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، پھر
چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر کے پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج، چاند اور آنکھوں کا نور اور دن کی روشنی پیدا فرمائی، اور یہ سب حقیقتاً نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے نور کی اس چوتھے قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا۔ پھر فرشتوں سے آپ علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتے صف در صف آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں، جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، اس مبارک نور کو میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں، پشت کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ فرشتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، میں بھی اس مبارک نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت میں منتقل فرما دیا۔ فرشتے تسبیح پڑھتے تو آپ علیہ السلام کی انگشت مبارک میں وہ نور بھی تسبیح خوانی کرتا۔ اسی وجہ سے اس انگلی کو المسبحات یعنی تسبیح والی انگلی کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، کیا اس مبارک نور میں سے کچھ میری پشت میں بھی باقی ہے؟ جواب ملا، ہاں، میرے محبوب کے صحابہ کا نور ابھی باقی ہے۔ عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس بقیہ نور کو میری بقیہ انگلیوں میں رکھ دے۔ تو اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور درمیان والی انگلی میں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور بنسر یعنی درمیانی کے ساتھ والی انگلی میں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور خنصر یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور انگوٹھے میں رکھ دیا۔ جب تک حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت میں رہے تو یہ نور ان کی انگلیوں میں چمکتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کی آزمائش سے دوچار ہوئے تو اللہ عز و جل نے اس نور کو دوبارہ واپس پشت میں رکھ دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس ودیعت کیے گئے نور کے راز کی قدر و منزلت کی پہچان کرائی اور فرمایا، پاک صاف ہو کر تسبیح و تقدیس کرو، پھر دونوں طاہر ہو جاؤ اور اپنی اہلیہ حوا کا حق زوجیت ادا کرو کہ میں تم دونوں سے اپنے اس فیض آثار نحور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ پس آپ علیہ السلام نے حکم الہی عز و جل کے مطابق عمل کیا اور اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل فرما دیا۔ پھر آپ اس نور کو حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں سورج کی مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے۔ سرکار علیہ السلام کا پاکیزہ نسب،
جب حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اس خدائی راز کو کسی پاک باز بیبی میں ہی منتقل فرمائیں گے تاکہ یہ کسی پاک باز مرد تک ہی منتقل ہو۔ اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے انوش، ان سے کینان، ان سے محلال، ان سے یرد، ان سے اخنوخ، ان سے متو شلخ، ان سے لمک، ان سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ان سے سام، ان سے فخشز، ان سے شالخ، ان سے ایبر، ان سے فالح، ان سے عروخ، ان سے سارخ، ان سے نحور، ان سے تاریخ، ان سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے کیزار، ان سے نبت، ان سے سلامان، ان سے ہمس، ان سے یسا، ان سے ادو، ان سے اد، ان سے عدنان، ان سے معد، ان سے نزار، ان سے مضر، ان سے الیاس، ان سے مدرکہ، ان سے خزیمہ، ان سے کنانہ، ان سے نظر، ان سے مالک، ان سے فہر، ان سے غالب، ان سے لوا، ان سے قاب، ان سے مرہ، ان سے کلاب، ان سے قصہ، ان سے عبد مناف، ان سے ہاشم، ان سے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، جو نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ نام پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو معذرت۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ترجمہ: حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بالا لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک و صاف اور معظم و مکرم حالت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی پر جشن کا سماں۔ جب اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رفیع الشان سلبوں سے بلند رتبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی ذرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ پیراستہ ہو جاؤ، اے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت جنت کے دروازے کھول دے اور حوروں غلماں کو سامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبو سے معطر کر دے، اے مالک داروغہ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل صورت دے دوں گا، اور یہ لوگوں کے سامنے کامل ظاہر ہوگا۔ ہر چوپایا بولنے لگا۔ اللہ عز و جل نے یکم رجب المرجب شب جمعہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی کا اعلان فرمایا، جبکہ حضرت سیدنا امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ جمادی الاخر کی 15ویں رات تھی۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا اور ہر چوپایا یہ محو کلام ہو گیا۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رسول پاک صاحب لولاق صاحب افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس رات قریش کے ہر چوپاہے نے بزبان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں جلوہ فرما چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب حمل کو 6 ماہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم میرے سرتاج حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گیا، اور کسی نے خواب میں آ کر مجھے پاؤں کی جنبش سے اٹھایا اور ارشاد فرمایا اے آمنہ تجھے بشارت ہو کہ تیرے شکم عطر میں پرورش پانے والی ذات تمام جہانوں سے بہتر ہے، جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنے اس معاملے پر کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ ولادت مبارک اور عجائبات ولادت۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و علم بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ عمل ٹھہرنے کے کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میرے خاندان والے میری اس کیفیت سے واقف نہ تھے، میں گھر میں تنہا تھی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے، لہٰذا میں نے دست طلب اس ذات کے سامنے دراز کر دیا جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری غم گسار بہن فرعون کی بیوی حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا، یہ حضرت سیدنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ پھر میں نے چودھویں کے چاند جیسے چمکتے دھمکتے چہرے دیکھے، یہ حوروں کا قافلہ تھا۔ جب درد ذہ کی تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگا لی۔ پھر رب العالمین نے مجھ پر ولادت آسان فرما دی اور میرے بطن سے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہ عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی کاشانہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پھر فرشتے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل لے گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے کائنات کی سیر کرانے لگے۔ تمام جنتی نہروں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غسل فرمانے سے فیض یاب کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی جنتی درختوں کے پتوں پر رقم کر دیا۔ پھر لمحہ بھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھی لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت دی گئی۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرما لگانا چاہا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم میں اچھی طرح سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک کاٹنا چاہی تو دیکھا کہ وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا تھا۔
پھر حورین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور نے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خوشبوئیں لگائیں۔ اس کے بعد 3 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی جانب جلدی جلدی بڑھے۔ ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال، دوسرے کے پاس موتیوں سے بنا ہوا جاک اور تیسرے کے پاس سبز ریشمی رومال تھا۔ انہوں نے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو جگ کے پانی سے دھویا، پھر چوغے سے ختم نبوت و تصدیق کی مہر نکالی جو انتہائی روشن اور چمکدار تھی، اور اس مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر لگا دی۔ بس یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سعادت و توفیق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا مقرب فرشتوں سے پہلے دنیا میں سے کسی کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ بلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر عرش خوشی سے جھوم اٹھا اور کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی، اور جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک ہمیں اپنے راستے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، اور فرشتے انتہائی خوشی اور رعب سے تسبیح خوانی کرنے لگے۔ ہوائیں جھوم جھوم کر چلنے لگیں اور انہوں نے بادلوں کو ظاہر کر دیا، باغات میں ٹہنیاں جھکنے لگیں اور کائنات کے گوشے گوشے سے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں آنے لگیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیروز بختیوں کے ستارے کائنات میں ظاہر فرمائے تو کائنات روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جود و عطا کی بجلیوں کو چمکایا تو وہ چمکنے دھمکنے لگیں، اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاند نما دلائل کے انوار کو پھیلایا تو وہ خوب جگمگانے لگے، اور کفار کی امیدوں کو ختم کر دیا، پس وہ خاک میں مل گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرما کر کفار بادشاہوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رعب دبدبے سے ان کے سرپرست ہو گیا اور انہیں گردنیں جھکانی پڑی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت مانوس ہو گئی اور اس نے رفعت و بلندی پالی۔ جن چوری چھپے سننے سے روک دیے گئے، آسمانی فرشتے رکوع و سجود کرنے لگے۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دے کر کامیابی و کامرانی کے مقام پر فائز ہو گئیں، اور حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دانش مند خاتون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے سے مشرف ہوئیں، اور کائنات بھر میں مداحین یعنی تعریف کرنے والوں کی زبانیں شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توسیع میں مگن ہو گئیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔